السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے پیارے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ حضرات ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے والے ہیں ریاضت و خواہشات نفسانی، یعنی جو انسان اپنے نفس میں گرفتار ہو جاتا ہے، یعنی جو اس کا نفس کہتا ہے وہی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے تعلق سے کیا فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا وحی فرمائی۔ تو یہ ساری باتیں اور بھی بہت ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے، جس سے آپ کو بہت زیادہ جانکاری ملے گی۔ تو آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے نہ دیکھیں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ چلیے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات میری بات کو غور سے سنیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر، تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں، تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے، اور تمہارے کانوں سے سننے کی طاقت سے زیادہ تمہارے قریب رہوں، تو تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ سبحان اللہ! یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کے رسول ہیں، لیکن اللہ رب العزت انہیں حکم دے رہا ہے کہ اے موسیٰ، تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ سبحان اللہ! اور ناظرین اکرام، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا درود پاک کی فضیلت، تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں میرے دوستو، آپ کثرت سے خالی وقت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ انشاءاللہ آپ کے سارے بگڑے کام بن جائیں گے اور ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ فرمان الہی ہے، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیے ہیں۔ اے انسان، تو اچھی طرح سمجھ لے، تجھے برائیوں کی طرف لے جانے والا تیرا نفس تیرے شیطان سے بھی زیادہ بڑا دشمن ہے۔ اللہ اکبر! اور شیطان کو تجھ پر تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہوتا ہے، لہٰذا تجھے تیرا نفس جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ جو شخص بے خوف ہوا اور غفلت میں گرفتار ہوا، وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، تو اس انسان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر! اگر تو نفس کی پیروی میں اس کی خواہشوں کی پیروی کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اس کے محاسبہ میں غافل ہوگا تو گناہوں کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ اللہ اکبر! تو آپ حضرات غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے۔ اگر تو اس کی مخالفت سے عاجز آ کر اس کی خواہشوں کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے جہنم کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ اللہ اکبر! نفس کا لوٹنا بھلائی کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ مصیبتوں کی جڑ، شرمندگی کے کان، ابلیس کا خزانہ اور برائیوں کا ٹھکانہ ہے، اور اس کی فتنہ انگیزیوں کے سوائے عالم خیر و شر کے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمان الہی ہے، بے شک اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تفسیر ابی اللیث رحمۃ اللہ علیہ میں ہے، جب کوئی بندہ آخرت کی چاہت کی وجہ سے اپنی گزری ہوئی زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو یہ فکر کرنا اس کے دل کے لیے غسل کا کام دیتا ہے، جیسا کہ فرمان نبوی ہے، ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ دوستو، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ رب العزت کے ولی ہیں۔ آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، یہ کشتیاں لڑتے تھے، انہیں کشتیاں لڑنے کا بہت شوق تھا۔ تو ان کا میں آپ کو قول سناتا ہوں، اب آپ اس پر توجہ فرمائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مصیبت عارفین کا چراغ، مریدین کی بیداری اور مومن کی اصلاح، اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، اور جو شخص بیمار ہو جاتا ہے یعنی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسی تعلق سے آپ حدیث شریف سنیں۔ حدیث شریف ہے کہ جو شخص رات بھر بیمار رہا
اور صبر کر کے اللہ رب العزت کی رضا کو چاہنے والا ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسا کہ اپنے پیدائش کے وقت تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ توجہ دیں کہ یہ حدیث شریف ہے کہ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور اللہ رب العزت کی رضا چاہنے والا ہوا، اس پر صبر کیا اس نے، تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اس کی پیدائش کے وقت تھا۔ یعنی جو اس کی پیدائش کا وقت تھا، بالکل پاک بچہ ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہو جائے گا وہ شخص۔ اس لیے جب آپ بیمار ہو جائیں تو عافیت کی تمنا نہ کریں۔ تو آپ حضرات جب بیمار ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی رضا کے چاہنے والے بنیں اور بیماری پر صبر کریں۔ جناب ضحاک کہتے ہیں جو شخص 40 راتوں میں ایک رات بھی مصیبت و دکھ میں گرفتار نہ ہوا، اللہ رب العزت کے یہاں اس کے لیے خیر و بھلائی نہیں ہے۔ یعنی جناب ضحاک کہتے ہیں کہ جو شخص 40 راتوں میں ایک رات میں بھی، یعنی 40 راتیں ہیں ان میں ایک رات بھی کسی مصیبت و دکھ میں گرفتار نہ ہوا تو اللہ رب العزت کے یہاں اس شخص کے لیے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ جب مصیبت میں پھنس جائیں یا آپ بیمار ہو جائیں تو اس پر صبر کریں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سبھی کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور صبر کے تعلق سے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ سب شکوہ و شکایت نہ کیا کریں اور صبر کیا کریں۔ لہٰذا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے اپنے پچھلے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور جن چیزوں کا انکار کرتا ہے ان میں تفکر کرے اور قیامت کے دن کے لیے توشہ بنائے اور اپنی امیدوں کو کم کرے، توبہ میں جلدی کرے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہے، حرام چیزوں سے بچے اور نفس کو صبر پر آمادہ کرے، نفس کی خواہشوں کی پیروی نہ کرے، کیونکہ نفس ایک بت کی طرح ہے، جو نفس کی پیروی کرتا ہے گویا وہ بت کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فرمان نبوی ہے، آپ توجہ فرمائیں، آپ ان باتوں پر غور کریں، توجہ دیں، یہ نفس کیا چیز ہوتی ہے، خواہشات کیا چیز ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے کیا فرمایا۔ تو آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سبھی کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور خواہشاتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی خواہشوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چلیے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔